بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک واقعہ سورہ یوسف کا آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ سورہ یوسف میں وہ بہت طویل صورت ہے جو یہود کے سوال جواب میں بیک وقت نازل ہوئی۔ اس کو بیک وقت نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہود نہ کہہ سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر قسطوں میں جواب دیتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف سے شروع ہونے والی داستان سورۃ الکہف میں جا کر مکمل ہوتی ہے، جہاں اس کی انتہا ہے۔ یہودیوں کا سوال یہ تھا کہ جو مکہ کے مشرکین کے ذریعے کیا گیا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بتائیں نبی اسرائیل فلسطین سے مصر کیوں منتقل ہوئے۔ جواب میں پورا قصہ یوسف بیان کیا گیا۔ میری قمیضیں لے جا کر میرے ابا کے منہ پر ڈال دیں، یہ وہ دیکھنے لگ جائیں گے اور اپنی اپنی فیملیوں سمیت سارے میرے پاس آ جاؤ۔ گویا یوسف کو پہلے لے جا کر بادشاہ بنایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے پناہ گاہ میسر نہ ہو، پھر انہیں وہاں شفٹ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ بڑے پیارے انداز میں تعریفیں فرمائی گئیں جو یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کر کے بادشاہ بنوایا۔ آج مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، تم ٹھیک وہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، مگر نہ برادران یوسف میری اسکیم کو روک سکے تھے اور نہ تم روک سکو گے۔ ان سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں اس کے بدلے ہماری مغفرت فرمائے۔ یاد رکھو، اللہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر موزوں طریقے سے پہنچاتا ہے۔ کوئی اس کے اگلے قدم کو پریمپٹ نہیں کر سکتا۔ یوسف کو بادشاہ کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر گچا غم کا چلا دیا گیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوائے گا، جبکہ بادشاہ کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھوایا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو ابھی اخلاقی طور پر یہ بہت برا لگتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درختوں کے پیچھے سے جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے انہیں اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں ایسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف کے عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں سے بھرے ماحول سے اٹھ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا کہ بادشاہ کے دربار میں اگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی ایک اسکیم کے تحت بادشاہ نے اس بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خوب دکھا کر سوالی بنایا۔ اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جمایا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتیں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائیں گے۔ سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ وہی قطع کا خواب ہے جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لانا، اور وہی قطع ہنکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ اور یہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آؤ۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے
تو کیا ہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر آنے نہیں دی۔ جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کوہان تک اس خوشبو کی سفر کر گئی۔ واللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی۔ یاد رکھیے آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حاسدین آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیموں کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو، انہیں کرنے دیں۔ جو کرتے ہیں اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ جو آپ کو جاب سے نکلوانا چاہتے ہیں، شاید اس کسی اچھے پیکج کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ قاری حنیف ڈار بقول خود۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو غلط کام کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک خیر۔